Islamization in Pakistan. So, topic shows that we are going to discuss all those efforts made in Pakistan to enforce or to implement all sort of those measures to اسلامائز پاکستان کے پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام کے جو رولز ریگولیشن ہیں، ان کے مطابق پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنایا جائے۔ اسلامائزیشن بیسیکلی دی پروسیس آف اے سوسائٹیز ٹرانسفارمیشن، سوسائٹیز کنورژن ٹو دی ریلیجن آف اسلام، یعنی اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے، یہ پروسیس کا نام ہے کہ اس کو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق اس کو بنانا ہے، اس کو چینج کرنا ہے، اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے، اس کی بنیادی حیت جو ہے اس کو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس پروسیس کا نام اسلامائزیشن ہے۔ اڈاپشن آف این اسلامسٹ سوشل اینڈ پولیٹیکل سسٹم ان اے سوسائٹی از کالڈ اسلامائزیشن۔ دوسری طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے وہ تمام سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو جو بھی سسٹم اسلام دیتا ہے ان کو پوری طرح سے اڈاپٹ کیا جائے، اور ان کو اسلام کو پوری طرح سے تمام جو مکتبہ ہائے زندگی ہے ان کے اندر پوری طرح زیل اینڈ زسٹ کے ساتھ، ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ 1970 آنورڈ اگر ہم دیکھیں تو ایک فینومینل چینج ہمیں نظر آئی، وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلام کے ریوائول کے حوالے سے، لیکن 70s آنورڈ سے پہلے بھی آبجیکٹیو ریزولوشن جب پاکستان بنا اس میں وہ ٹو نیشن تھیری کا کانسیپٹ موجود ہے، اور اس سے بھی پہلے اگر ہم بات کریں تو پری پارٹیشن جو معاملات ہیں اس کی اوریجن جو ہے وہاں پہ لائی کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر پری پارٹیشن کی بات کی جائے تو خلافت موومنٹ بہت اہم ہے۔ خلافت موومنٹ کے اندر بھی جو ہندوستان کے مسلمان ہیں انہوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا، اور جو خلیفہ تھا اس وقت جو ترکی کا معاملہ تھا، یعنی ٹرکی گورنمنٹ کے اوپر جو وہاں پہ معاملات تھے، اس میں ان کی خلافت کو قائم کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس کے بعد پاکستان موومنٹ کی اگر ہم بات کریں، جو موومنٹ اور پورا اگر ہم خاص طور پہ 20 سینچری کے ڈانس سے لے کے پاکستان مسلم لیگ جب بنی اور اس کے بعد موومنٹ ایک چلی، اس میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو جتنے بھی اس کے جو لیڈران ہیں، جس میں جو لیڈرشپ ہے، جو مولانا محمد علی جوہر لے لیں، شوکت علی لے لیں، علامہ محمد اقبال کو لے لیں، پھر قائد اعظم کو لے لیں، پھر اور بے شمار نام ہیں جو بڑے بڑے جن کے کارنامے اور ان کا کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بھی اسلام کے جو کارڈینل پرنسپلز ہیں ان کی بات کی۔ پھر اسلامک جو سٹیٹ ہے ہماری پاکستان، اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس میں بھی اسلام کا جو نام ہے وہ شامل کیا گیا۔ انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے اوپر وہ ٹو نیشن تھیری کے اگر ہم آپ سپرٹ کو سمجھیں تو اس میں بھی اسلام ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کا علیحدہ تشخص، اسلامی تشخص ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک علیحدہ خطہ چاہیے۔ تو اس کا بھی پھر پاکستان بننے کے بعد بھی جو نظام مصطفیٰ تحریک چلی، نظام اسلام کی بات ہوئی، ڈفرینٹ جو جماعتیں کرتی رہیں، تو اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ اسلام کو نافذ کیا جائے۔ پھر آتے ہیں 1956 کا آبجیکٹیو ریزولوشن، 1949 کے بعد پھر جو لینڈ مارک یعنی پہلا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا 1956 میں آیا۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ یہاں پہ انلسٹ ہوئی ہیں، یعنی کنٹری کے نام کو اسلامی جمہوریہ پاکستان باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں اس کو انشرائن کر دیا گیا، انکیپسولیٹ کر دیا گیا۔ پھر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی قرار پائی کہ وہ ایوری واک آف لائف میں اسلامک ویز، ویلیو سسٹم، ایتھکس، مورالٹی اور قرآن اور شریعت کے مطابق جو اسلامک ویلیو سسٹم ہے اس کو
اسٹیٹ لیول پہ پروموٹ کیا جائے گا، اور اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کا انوائر پیدا کرے۔ اسی طرح اسلامک ایتھیکل ویلیوز، مورل ویلیوز، اس کو پروموٹ کیا جائے گا۔ یہ دیٹ واز انشرائنڈ ان 56 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے۔ پھر زکوٰۃ کا جو اور اوقاف کا جو نظام ہے اس کو وضع کیا گیا۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ اوورال جو مسلم بردرہڈ کا کانسیپٹ ہے کہ مسلمان ممالک کے ساتھ ایک یونٹی کا، بردرہڈ کا، اور ایک ان کے ساتھ اچھے روابط، اچھے تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے فارن پالیسی کے پرنسپل کو بھی اس کو انشرائن کیا گیا، اور اس میں یہ بات بھی لکھ دی گئی کانسٹیٹیوشن میں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا وہ مسلمان ہوگا، غیر مسلم کی ناٹ بیکم دی ہیڈ آف اسٹیٹ آف پاکستان۔ اس کے بعد 62 کا کانسٹیٹیوشن آیا، اس میں اسلامیات کو کمپلسری قرار دیا کہ ایجوکیشن میں اسلامیات کو پڑھایا جائے گا۔ پھر اسلامک انجیکشنز اور اسلامک ٹیچنگ کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی لا پاس نہیں ہو سکتا۔ پھر اسلامک ایڈوائزری کونسل بنائی گئی، جس کو پھر دوبارہ بعد میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل آج بھی موجود ہے۔ پھر اسلامک سسٹم کو اوورال امپوز کرنا، انفورس کرنے کا ایک وہاں پہ پرومس کیا گیا۔ پھر فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام بھی مارز وجود میں آیا۔ اس کے بعد 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اسلام سے ریلیٹڈ جو کام ہوا، اس میں اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن قرار دیا گیا، اور پھر جو ربا ہے یعنی انٹرسٹ ہے، اس کو انٹرسٹ فری کرنے کا اکانومی کے تمام جو موڈز ہیں، مینیفیسٹیشنز ہیں، اس میں بالکل ابالش کرنے کا پورا پرومس کیا گیا کہ ہر طرح سے ربا کو ڈسکرج کیا جائے گا۔ پھر جو زکوٰۃ کی اور اوقاف کا پورا ایک نظام وضع کیا گیا کہ کس طرح زکوٰۃ کو اور اوقاف کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ بنے مختلف جو لیول پہ، اور پھر اوقاف کو مسلم اوقاف اور پھر ہندو اوقاف، اس طرح میں نان منارٹی کے رائٹس کو بھی اور ان کی جو سائٹس ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ پہلے تو سربراہ کا یعنی جو صدر کا، ہیڈ آف اسٹیٹ کا مسلمان ہونا ضروری تھا، اب پرائم منسٹر کا بھی مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا، مینڈیٹری ہوگی یہ چیز بھی۔ پھر اسی طرح اسلامک جو ویلیو سسٹم ہے، ویلیوز ہیں، ان کو بھی پروموٹ کرنے کا، پریچ کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ اچھے جو ریاستیں ہیں ان کے ساتھ جو مسلمان ہیں اس کو دوبارہ ری ایٹریٹ کیا گیا اس کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں 73 کانسٹیٹیوشن کے بعد پھر لاہور میں اسلامی بہت بڑی ممالک کی ایک کانفرنس ہوئی 1974 میں۔ وہ شاخسانہ تھی اس عزم کا کہ مسلم ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں۔ پھر قرآن کریم کی جو پرنٹنگ خاص طور ہے اس کا اہتمام کہ صحیح جو ہے اس میں پرنٹنگ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں۔ پھر عربی جو ہے زبان یعنی عربک لینگویج، اس کو بھی کمپلسری کر دیا گیا، ایجوکیشن سسٹم میں مین دھارے میں لانے کے لیے اس کا کام ہوا۔ پھر اس کے بعد جو قادیانی ہیں یعنی جو احمدی ہیں، اپنے آپ کو وہ ختم نبوت کے اوپر ایمان جو نہیں رکھتے، جو ہمارے ہاں ریلیجیس گروپ ہے، ان کو بھی نان مسلم قرار دیا گیا۔ اور پھر اوتھ جو ہے کانسٹیٹیوشن جتنی پوسٹ ہیں اس کو بھی اوتھ کے اوپر لینے کا کام جو ہے خاص طور پہ اس میں چینج آئی۔ اس کے بعد اگلی جو ایفرٹ ہے وہ ہے ضیاء الحق جو صدر تھے اس کے زمانے میں، یعنی 80s آنورڈ جو ایفرٹس ہوئیں، اس میں کانسٹیٹیوشنل جتنی جو وہاں پہ چینجز تھیں، اس میں ان کو کوئی ریلیجس لاز ابھی تک نہیں بنا تھا اس سے پہلے کہ گورنمنٹ کو، اور پھر جوڈیشری کے پروٹوکول ہیں یا جو سول گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں، اس کے حوالے سے۔ تو اس نے ضیاء نے پھر کیا کیا کہ آرمی کے اندر یعنی ملٹری کے اندر اس نے آپریشن فیئر پلے کا نام سے کام کیا، اور اس کے حوالے سے پھر اس نے ہمسلف یہ کمٹ کیا کہ نظام مصطفیٰ یعنی جو تحریک چلی تھی پرائم منسٹر بھٹو کے خلاف جو تھی، اس کے جو مطالبات تھے
کہ اسلامک اسٹیٹ اور شریعہ لا کو پوری طرح انفورس کر دیا، اس کے اوپر بھی اپنے آپ نے اس کو پرومس کیا اور اس میں کمٹمنٹ کی۔ پھر شریعت جوڈیشل کورٹس اور کورٹ بینچز قائم کی کہ وہ اسلامک پرنسپل ہیں، جو ڈاکٹرائن ہیں اسلامک، ان کے مطابق وہ کام کریں اور ان کو دیکھیں کہ کوئی اسلامک انجیکشنز کے خلاف تو کوئی ڈیسیژن نہیں آ رہا ہے۔ پھر کرمنل اوفینس، یعنی انہوں نے نئے طریقے سے، جس کو آپ کہہ لیں کہ خاص طور پہ جو اڈلٹری تھی یا فورنیکیشن تھی یا بلاسفیمی کے لاز جو تھے، ان کے اوپر بھی چینج کی، اور کوڑوں کا تصور اور سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی بات، اور اس طرح ہاتھ کاٹنا، ایمپیٹیشن جس کہتے ہیں، ان کو بھی پاکستانی لا کا باقاعدہ حصہ بنایا گیا۔ پھر انٹرسٹ پیمنٹ بینک کے والے سے پھر اس کو کہا گیا کہ یہ جو ربا کا سودی نظام ہے، اس کو بھی پرافٹ اینڈ لاس، جس کو مداربہ اور مشارکہ کہتے ہیں، وہ بھی انہوں نے اس طرح کے۔ پھر زکوٰۃ کے اندر بھی اور بھی ترامیم جو خاص طور پہ اسلامک انجیکشن کے مطابق ہے، وہ بھی زیادہ دور میں انٹروڈیوس کروائی گئی۔